ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ترتیب ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بال جبریل کی ایک نظم ہے، اس کو ہم مختصر سا پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ کتاب تفہیم بال جبریل ہے جو پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد ذکریہ ان کی تالیف ہے۔ نظم کا نام ہے حال و مقام۔ حال و مقام۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ دل زندہ و بیدار اگر ہو بتدریج، دل زندہ و بیدار اگر ہو بتدریج، بندے کو عطا کرتے ہیں چشمے نگراں، اور احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ، ہر لحظہ ہے سالک کا زمان اور مکان، اور الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں، اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ اس میں پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد ذکریہ صاحب آپ ان اشعار کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ اگر انسان کا دل زندہ اور بیدار ہو تو اللہ کے حکم سے کارکنان قضا و قدر اسے بصیرت عطا کر دیتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک اہم ترین بات دل کی بیداری ہے۔ اقبال کے نزدیک جو سب سے اہم بات ہے وہ دل کی بیداری ہے۔ پہلے اشعار میں اقبال یہی کہتے ہیں کہ دل زندہ و بیدار اگر ہو بتدریج۔ دل بیداری سے مراد یہ ہے کہ انسان وہ تمام نیک اور اچھے کام کرے جو دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اگر وہ اپنے باطن میں یہ صفات پیدا کر لے تو دنیا میں ہر شے کو اس کی صحیح روح کے مطابق جان لے گا۔ خدا کی تلاش میں نکلنے والا جب اس راستے کے مختلف مراحل طے کرتا ہے تو اس کے دل پر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایسی کیفیات طاری ہوتی ہیں جو اسے دنیا کے عام زمانی اور مکانی تجربات سے یکسر مختلف نظر آتی ہے۔ دنیا جس میں ہم وقت گزارتے ہیں معمولات کے مطابق ہے، مثلاً ہمارا کھانا پینا، کاروبار، عام دنیاوی تعلقات۔ دنیا میں زندگی معمولات تک محدود ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر زندگی معمولات تک محدود ہوتی ہے، لیکن راہ خدا کے سالک کی زندگی دنیا کے معمولات کی زندگی سے مختلف ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک جو عام شخص ہے اس کی جو زندگی ہے وہ تو دنیاوی معمولات کی حد تک ہوتی ہے، لیکن جو ایک اللہ کا طالب ہے، جو ایک سالک ہے، اس کی جو زندگی کے معمولات ہیں وہ ایک عام شخص کی زندگی کے معمولات سے یکسر مختلف ہوتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں علامہ اقبال، یہ جو بھی ہم نے اشعار پڑھے تھے، کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں، اور اس کی مثال یہ ہے کہ ملا اور مجاہد ایک ہی اذان دیتے ہیں، ان کے الفاظ بھی وہی ہیں اور مطالب بھی وہی ہیں، لیکن جب ملا اذان دیتا ہے تو اس کی اذان نماز پڑھنے کے لیے ایک معمول کی حیثیت رکھتی ہے، جبکہ مجاہد کی اذان میں اس کے دل کی تڑپ اور جذبہ کہیں زیادہ گہرے معنی بھر دیتا ہے۔ اس بات کی ایک اور مثال یہ ہے کہ گدھ اور شاہین ایک ہی فضا میں اڑتے ہیں، لیکن گدھ مردہ خور ہے جبکہ شاہین اعلیٰ اقدار پر عامل ہے۔ اس نظم کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی وقت اور ایک ہی دنیا میں رہتے ہوئے مختلف لوگوں کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں۔ ایک شخص دنیا میں معمول کی زندگی گزار کر ملا کی طرح چند مسائل پڑھا کر مر جاتا ہے، اور دوسرا مجاہد کی طرح کارنامے انجام دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اقبال تلقین کر رہے ہیں کہ ہمیں مجاہد کی طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر آگے علامہ اقبال کی ایک چھوٹی سی نظم ہے، ابو الاعلیٰ موری۔ یہ ایک آزاد خیال عربی شاعر اور دانشور تھے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا موری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات،
ایک دوست نے بھونا ہوا تتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی تدبیر سے ہو مات۔ یہ خوانے تر و تازہ مورری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات۔ اے مرغے کے بیچارہ، ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ گناہ کیا تھا، یہ ہے جس کی مکافات۔ افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ابو العلا مورری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی گوشت نہیں کھاتا تھا۔ وہ جو ایک آزاد خیال عربی شاعر اور دانشور تھا، وہ گوشت نہیں کھاتا تھا، ہمیشہ پھل اور سبزی کھاتا تھا، اور اسی طرح پھل سبزی کھا کر زندگی گزارتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایک دوست نے اسے ایک بھونا ہوا تیتر بھیجا، ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی تدبیر سے ہو مات۔ اس کا خیال تھا کہ تیتر کا بھنا ہوا لذیذ گوشت دیکھ کر مورری شکست کھا جائے گا اور اس کی احتیاط دھری کی دھری رہ جائے گی۔ تو مورری نے جب یہ تر و تازہ کشتی یعنی وہ ٹرے دیکھی، تو غفران ولزمات کا وہ مصنف پرندے سے مخاطب ہو کر یوں کہنے لگا، یعنی اب مورری جو ہے وہ اس سے تیتر سے کہہ رہا ہے کہ اے بے اختیار پرندے، یہ بتا کہ تو نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا تجھے یہ مل رہی ہے۔ اے مرغ کے بیچارہ، ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ گناہ کیا تھا، یہ ہے جس کی مکافات۔ بہت افسوس ہے کہ تو شاہین نہ بنا، اگر تو شاہین ہوتا تو فطرت کے راز سمجھ جاتا۔ فطرت کا راز یہ ہے کہ کمزور انواع بہت جلد شکار ہو جاتی ہیں، اسی لیے تیتر قابو آ گیا، جبکہ شاہین اپنی قوت اور اڑان کے سبب بآسانی ہاتھ نہیں آتا۔ تقدیر بنانے والے نے روز ازل سے یہ طریقہ مقرر کر رکھا ہے کہ کمزوری اور بے طاقتی ایسا جرم ہے جس کی سزا ناگہانی موت کی صورت میں ملتی ہے۔ نظم کا پیغام یہ ہے کہ انسان کو طاقتور ہونا چاہیے اور دوسروں کے شر سے، تاکہ دوسروں کے شر سے محفوظ رہ سکے۔